کبھی اتفاق سے ڈیزیبل پیدا ہوتی ہے تو کہ دیکھو تمہاری پھوپھی کی لڑکی تمہارے نکاح میں ہے اس لیے ڈیزیبل اولاد پیدا ہوئی. یہ سب بوگس ہے، بکواس ہے. جو دور کے رشتے میں ہوتا ہے، کینیا چائنا کی بیوی ہوتی ہے، وہاں بھی ڈیزیبل پیدا ہوتے جب اللہ چاہتے ہیں. وہاں کیا کہو گے؟ میں چپ رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے. تو یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے، تصور کہ قریبی رشتے میں نکاح نہیں ہونا چاہیے، اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی، اسلام اسے نہیں مانتا. اسلام نے یہ کہا کہ قطع رحمی حرام ہے، خاندان سے بنائے رکھو، بگاڑو مت. قطع رحمی مانے خاندانی رشتہ داری کو کاٹنا حرام ہے، قطع رحمی حرام ہے. یہ رحمی ناتا رشتہ داری کہاں تک لے جاؤ گے؟ تو سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، تو آخر کہاں تک لے جاؤ گے؟ اس ناطے کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ کہیں روکنا تو پڑے گا. اب اگر بہن نکاح میں ہے اور میاں بیوی میں ہو گیا جھگڑا، تو وہ جھگڑا کہاں تک پہنچتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنا نہیں جاتا، لیکن آپ حضرات کے یہاں کہاں تک جاتا ہے. اب بھائی بیوی کے درمیان میں سیپریشن ہو گیا، اب زندگی بھر بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی. اگر بہن سے نکاح جائز ہوگا تو قطع رحمی تک پہنچے گا. لہذا قریبی رشتہ داروں میں نکاح اس لیے حرام ہے تاکہ قطع رحمی کی نوبت نہ آئے. بچہ ڈیزیبل پیدا ہوتا ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد یہ ہے قطع رحمی کی نوبت نہ آئے. اب قطع رحمی یعنی ناتا، اس ناطے کو اگر بڑھاتے گئے تو پھر سب انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں. بہرحال اس ناطے کو کہیں روکنا پڑے گا کہ یہاں تک تو قریبی اور یہاں سے دور. اسلام نے روکا ہے کہ چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں یہ قریبی ہیں، ان سے رشتے نکاح ہوگا اور لڑائی ہو گئی تو قطع رحمی آئے گی. اور رہی ان کی اولاد تو یہ دور ہو گئی. اب وہ اولاد اگر بیوی ہے اور لڑائی ہوئی اور قطع رحمی کی نوبت آئی تو کوئی بات نہیں. تو اسلام نے یہاں تک جا کر روک دیا قریبی رشتہ داری کو، اس سے آگے دور. اور ان دنیا والوں نے ان کی اولاد تک، پہلی اولاد تک لے گئے، اس کے بعد دور. دوسری اولاد کو وہ بھی کہتے ہیں دور. دو باتوں میں اختلاف ہوا، قریبی دور، اس کے بارڈر کہاں ہے. دوسرا یہ ہے کہ قریبی رشتہ داری میں نکاح ناجائز کیوں ہے؟ اسلام نے کہا تاکہ قطع رحمی کی نوبت نہ آئے. انہوں نے کہا بچہ ڈیزیبل پیدا نہ ہو، کیونکہ ان کے یہاں قطع رحمی کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹو اولاد کو ماں باپ سے کچھ نہیں لینا، ماں باپ کو اولاد سے کچھ نہیں لینا. 18 سال کی لڑکی ہوگی، جا کہیں ڈھونڈ اپنا بر کے مانے شوہر. تو ان کے قطع رحمی کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے، ناطے کا لحاظ، اس کا ناطے کا تو کوئی لحاظ نہیں. تو انہوں نے علت نکالی کہ ڈیزیبل بچہ پیدا نہ ہو، حالانکہ کہیں بھی نہیں پیدا ہوتا. اصل علت یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ داری میں نکاح ہوا، خیر میں دوسری طرف بہک گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت زینب بنت جحش، وہ حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی. اس سے معلوم ہوا کہ نیئر قریبی رشتہ دار، پھوپھی تو قریبی ہے، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن پھوپھی کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ قریب نہیں ہے. دوسری تمام ازواج مطہرات ایسی رشتہ دار نہیں تھی، دور تھی. اور جو خاندان کی بیوی ہوتی ہے وہ سر چڑھی ہوتی ہے، دور کی ہوتی ہے وہ دور کی ہوتی ہے، وہ زیادہ بولتی نہیں ہے، لیکن خاندان کی ہو تو وہ سر چڑھی ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ حضرت زینب نے کوئی نامناسب بات کہہ دی تو حضور کو ناراضگی ہو گئی اور حضور ناراض ہو گئے اور ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا. 1 مہینہ گزر گیا. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں مسند احمد میں ہے، امام احمد علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے. 1 مہینہ گزر گیا. حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سائیڈ سے، مکان کے سائیڈ سے ایک سایہ پڑا. تو میں سایہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ سایہ تو حضور کا ہے اور حضور تو مجھ سے ناراض ہیں، میرے پاس آتے نہیں، پھر یہ سایہ کس کا ہے؟ یہ میں سوچ ہی رہی تھی اور حضور نمودار ہوئے.
یہ روایت مسند احمد میں ہے کہ انہوں نے سایہ دیکھ کر حضرت زینب نے سوچا کہ سایہ تو حضور کا ہے اور حضور تو ناراض ہیں، میرے پاس آتے نہیں، یہ سوچ ہی رہی تھی اور حضور نمودار ہوئے۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا، حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری دلیل بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فی عیسی ابن مریم قولوا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا میری تعریف میں آسمان زمین کے قلاب مت ملاؤ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں آسمان زمین کے قلابے ملائے، میری تعریف میں ایسے آسمان زمین کے قلابے مت ملاؤ، مجھے میری تعریف میں حد سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی حدود میں پہنچا دیا اور کہا کہ سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور باپ اور بیٹا تو ہم جنس ہوتے ہیں، باپ اور بیٹا تو ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، تو باپ خدا ہے تو بیٹا بھی خدا ہے، یوں خدائی میں پہنچا دیے۔ تو فرمایا میری تعریف میں ایسے آسمان زمین کے قلابے مت ملاؤ جیسا عیسائیوں نے ملائے، کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، یہ کہو۔ دیوبند یہی کہتا ہے، اور اسی کا نام ہے اعتدال۔ اور ان کے یہاں غلو ہے کہ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو غلو ہوا تو اس میں سے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوا، نور و بشر کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ یہ بریلوی اللہ کو بشر ماننے، رسول اللہ کو بشر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور دیوبندی کافر اس لیے ہیں کہ وہ حضور کو بشر مانتے ہیں اور اپنے جیسا بشر مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ اور ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ وہ نور تعویل سے کہتے ہیں، اور تعویل وہ ہے جو حضرت مولانا لدھیانوی قدس سرہ نے تعویل کی تھی، وہ تعویل ہے۔ اس لیے ہم چونکہ تعویل سے وہ بشریت کا انکار کرتے ہیں، نور کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے ہم کافر نہیں کہتے۔ دوسرا مسئلہ علم غیب کا مسئلہ ہے۔ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیم ہے، جتنا اللہ جانتے ہیں سب حضور جانتے ہیں، غیب و شہادت کو بھی جانتے ہیں۔ شہادہ مانے کھلی اور غیب مانے چھپی، کھلی چھپی تمام چیزیں جانتے ہیں۔ یہ چھپی ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں۔ غیب و شہادت ہمارے اعتبار سے ہے، جیسے بھلی بری تقدیر اللہ کے اعتبار سے نہیں، ہمارے اعتبار سے ہے۔ ہمارے لیے کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، یہ بات ازلی پلاننگ میں شامل ہے۔ تو بھلی بری تقدیر ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اسی طریقے پر کھلی چھپی یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، غیب و شہادہ کو جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی غیب و شہادہ کو جانتے ہیں۔ جتنا علم اللہ کا وہ سارا علم اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا ہے، مگر پھر تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کا علم تو ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے، اللہ نے حضور کو علم دیا ہے، یہ تعویل کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں 20ویں پارے کے شروع میں صراحت ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ہر پوشیدہ چیز کو، ہر غیب کو
صرف اللہ تعالی جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ آسمانوں میں بھی کوئی غیب نہیں جانتا، زمین میں بھی کوئی غیب نہیں جانتا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. مثال مارو، کوئی ایک بات بتاؤ جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو. فرمایا وما يشعرون ایان یبعثون. کسی مخلوق کو نہیں معلوم کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ دنیا کب ختم ہوگی اور دوسری دنیا کب شروع ہوگی، اور مردے زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، کوئی مخلوق نہیں جانتی. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے اور ان کے سور پھونکنے پر یہ دنیا ختم ہوگی، ان کو بھی نہیں معلوم کہ کب سور پھونکا جائے گا. بس ایک جزیہ ثابت ہو گیا کہ اس کو یہ غیب ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں جانتی. معلوم ہوا کہ عالم الغیب و شہادہ صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق عالم الغیب و شہادہ نہیں. پھر یہ جو مثال دی ہے کہ ایان یبعثون، کب مخلوقات دوبارہ زندہ کی جائے گی، اس کو کوئی نہیں جانتا. یہ نہیں جانتا، یہ کس درجے کا نہیں جاننا ہے؟ اس درجے کا ہے کہ ساری دنیا مل کر ریسرچ کرنے بیٹھ جائے تو ابھی نہیں جان سکتی. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ تھک کر رہ گیا ہے ان کا علم آخرت کے معاملے میں. ساری دنیا مل کر کے ریسرچ کرنے بیٹھے تو ابھی نہیں جان سکتی. علم کے اعتبار سے بعد خدا، اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مقام آقائے نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. لیکن ان سے جب جبرائیل نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں. آپ سے میرے پاس اس سلسلے میں زیادہ علم نہیں. آپ کیا جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی بالیقین. میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت آئے گی بالیقین. کب آئے گی آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے پوچھ رہے. میں بھی نہیں جانتا، کیا بتلاؤں. تو جس کو ساری کائنات سے زیادہ علم دیا گیا ہے، اللہ کے برابر نہیں، ساری کائنات سے زیادہ علم دیا گیا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. تو پھر کون سے ساری کائنات اکٹھا ہو کر ریسرچ کرنے بیٹھ جائے تو ابھی نہیں جان سکتی کہ قیامت کب آئے گی. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم تو آخرت کے معاملے میں تھک کر رہ گیا ہے. یہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کمیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. کوانٹیٹی، کمیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. جتنا اللہ جانتے ہیں سارا حضور جانتے ہیں. ہاں کوالٹی کے اعتبار سے فرق ہے، کیفیت کے اعتبار سے فرق ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ تعویل کیوں انہوں نے عطائی اور ذاتی کی، اس وجہ سے علماء دیوبند نے ان کو کافر نہیں کہا. لیکن بہرحال ان کی رائے غلط ہے. اللہ کے برابر کسی کا علم نہیں. یہاں رک کر کے ایک درمیان میں مسئلہ سمجھو. شرک اور تشبیہ، اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. اور یہ مخلوق کو اللہ کے مشابہ قرار دینا ہے. پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ ذات میں تو ہو نہیں سکتی. اللہ کی ذات تو ہے احد، ایلون، یگانا، وہ ذات تو ایک ہے. پھر پارٹنرشپ قائم ہوگی صفات میں. تو اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو برابر گردان دینا یا حصے دار گردان دینا، یہ شرک ہے. یہی تشبیہ ہے کہ مخلوق کو اللہ کے مشابہ اور مانند گردانا ہے. تو یہ عقیدہ کہ جتنا علم اللہ کا ہے اتنا ہی علم کسی مخلوق کا ہے، یہ شرک ہے. اللہ کی صفت علم میں مخلوق کو پارٹنر بنا دیا، شریک گردان دیا، یہ شرک ہے.
مگر اس کے باوجود دیوبند نے بریلیوں کو کافر نہیں کہا. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ شریک ہم نے نہیں کیا، اللہ نے اپنے شریک کر لیا اپنے حبیب کو. جتنا علم خود جانتے تھے وہ سارا حضور کو دے دیا. عطائی تو ذاتی نہیں مانتے. کہا ذاتی علم ہوتا کسی مخلوق کو تو اللہ کے برابر ہوتا ہے، لیکن ذاتی علم نہیں ہے، یہ تعویل کرتے ہیں. اس لیے باقی عقیدہ ہے مشرکانہ عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ. اللہ کی صفت علم میں کسی کو برابر گرداننا، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں گردانا، اللہ نے برابر کیا ہے. عطائی کا مطلب یہ، ارے تم نے کیا، اللہ نے کیا. قرآن و حدیث کہتا ہے کہ اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. پھر سرکار مدینہ صفت علم میں برابر کیسے ہو گئے؟ تو دوسرا مسئلہ یہ تھا علم الغیب. شہادہ کا علم تو ہمیں بھی وہ گھڑی لگ رہی ہوئی ہے 8:35 ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ شہادہ ہے. اس گھڑی کے پیچھے ایک کیڑا چل رہا ہے، وہ میں نہیں دیکھ رہا، وہ غیب ہے میرے لیے. تو جو چیزیں دکھ رہی ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن غیب جو چھپا ہوا ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو علم الغیب، چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے، یہ ہمارے ان کے درمیان میں مسئلہ اختلافی ہوا، اور یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، مگر ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اس لیے وہ تعویل کرتے ہیں. تیسرا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا اور بڑی اہمیت حاصل کر گیا، اور وہ مسئلہ ہے حاضر ناظر. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، پھر محفل میلاد میں درود پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور تشریف لائے. ابھی حضور تو حاضر ہیں، پہلے سے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب تشریف لائے کیا مطلب؟ بہر ان کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. دیوبند کہتا ہے یہ صفت صرف اللہ کی ہے، ہر جگہ حاضر اور دیکھنا، یہ ہر جگہ یہ صفت صرف اللہ کی. اللہ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں، کوئی مخلوق نہیں ہے جو ہر جگہ حاضر ہو اور ناظر بھی ہو، ایسے کوئی مخلوق نہیں، یہ صفت اللہ کی ہے. یہاں جب ہم پہنچتے ہیں کہ یہ صفت اللہ کی ہے تو یہ جو غیر مقلدین ہیں، وہ سلفی جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی یہاں بیت الخلاء میں بھی ہے، ہر جگہ حاضر ہیں، تو کیا بیت الخلاء میں بھی اللہ پاک ہے؟ یہ باولے ہیں، بے وقوف ہیں. قرآن میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو. یہ تو قرآن میں ہے. اب آپ بیت الخلاء میں گئے تو آیت یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. اب بولو کیا کہتے ہو؟ آیت کریمہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. تو ہم تو بیت الخلاء میں جاتے ہیں، جب ہم جائیں گے تو اس آیت کی روح سے کہو کیا کہو گے؟ اس لیے یہ پاگل پن کا سوال ہے، کیونکہ اللہ بیت الخلاء میں بھی موجود ہیں. یہ پاگل پن کا سوال ہے، اس آیت کے بارے میں کہو کیا کہو گے؟ اصل بات کیا ہے؟ اللہ کا موجود ہونا مکانی نہیں، جیسے زمانی بھی نہیں ہے. میں نے کل بتلایا تھا، پرسوں بتلایا تھا کہ زمان و مکان اللہ نے پیدا کیے ہیں. زمان یعنی ٹائم، مکان یعنی اسپیس، یہ دو اللہ کی مخلوق ہیں اور خالق مخلوق میں نہیں ہو سکتا. ورنہ سوال ہوگا کہ جب یہ مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھی تو اللہ کہاں تھے؟ جیسے عرش اللہ کا پیدا کیا ہوا مخلوق ہے، بس عرش اللہ کا مکان نہیں ہو سکتا. ورنہ سوال ہوگا کہ جب عرش نہیں پیدا ہوا تھا تو اللہ کہاں تھے؟ بس قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عرش کے ساتھ تعلق ہے، وہ مکان جگہ نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہمایوں مر گیا، بابر تخت نشین ہوا، یعنی ہندوستان کا کنٹرول حکومت سنبھالی،
تو وہاں ہندوستان میں تخت بھی ہے اور بابر کا اس کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، مگر بابر ہر وقت تخت پر بیٹھا رہتا ہے، ایسا سمجھنا غلطی ہے۔ تو اللہ کا عرش ہے، اللہ کا اس سے تعلق بھی قائم ہوتا ہے، لیکن وہ جگہ نہیں، مکان نہیں، اللہ کا مکان نہیں ہے، نہ اللہ زمانی ہے نہ مکانی ہے۔ جب اللہ زمانی اور مکانی نہیں ہے تو ہم بیت الخلا گئے تو بیت الخلا ہمارا مکان ہے، اللہ وہاں ہے مگر اللہ مکان میں نہیں ہے، اللہ تو زمانی بھی نہیں ہے مکانی بھی نہیں ہے، بس یہ فضول محمل سوال ہے۔ اسی لیے جہاں قرآن میں یہ آیت آئی ہے وہاں مفسرین کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے۔ مکانیت مراد نہیں ہے۔ تو حاضر کے معنی مکان میں حاضر نہیں ہے، علم اور قدرت سے حاضر، اور ناظر کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، بندوں کے تمام احوال سے واقف ہیں، آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ حاضر ناظر صرف اللہ ہی ہیں یا حاضر ناظر آقائے دو جہاں بھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور حاضر ناظر ہے، دیوبند کہتا نہیں، حاضر ناظر صرف اللہ ہے۔ اور اس میں بھی حاضر ناظر کا مطلب سمجھیو، حاضر کے معنی مکان میں حاضر نہیں، علم و قدرت سے حاضر، اور ناظر معنی سر کی آنکھوں سے نہیں، اللہ کی آنکھیں جیسے جس شان کی ہیں اس کے اعتبار سے عالم ہیں، واقف ہیں، کوئی چیز اللہ سے اوجھل نہیں ہے، غافل نہیں اللہ کسی بات سے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا۔ چوتھا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کی صفت قدرت، اسی صفت قدرت کو صفت اختیار کہہ لو، اختیار کہہ لو، قدرت کہہ لو، اللہ مختار کل ہیں، پوری کائنات کے میں جو تصرف کرنا چاہیں اللہ کر سکتے ہیں۔ یہ بریلوی کہتے ہیں نہیں، اللہ کے علاوہ حضور بھی مختار کل ہیں اور اولیاء بھی مختار کل ہیں، حضور بھی جو چاہیں کائنات میں الٹ پلٹ کر ڈالیں، حضور کو اختیار اللہ ہے، وہ دیا ہو اللہ کا ہے، وہی عطائی و ذاتی کا مسئلہ۔ اسی طرح سے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کو بھی اختیار کامل حاصل ہے، وہ کائنات میں جو چاہیں الٹ پلٹ کر دیں۔ یہ مسئلہ چوتھا مسئلہ پیدا ہوا، مختار کل کون ہے؟ دیوبند کہتا صرف اللہ مختار کل، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حضور کی توہین ہے، اس کو وہ حضور کی توہین قرار دیتے ہیں، اس لیے دیوبندی کافر ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں۔ دیوبند یہی کہتا ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے عاجز بندے ہیں۔ اپنی جگہ پر وہ انبیاء ہیں، سید الاولین ہیں، وہ اولیاء ہیں، بڑے رتبے ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ عاجز بندے ہیں، ہمارے اعتبار سے بڑا مقام ہے ان کا، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ عاجز بندے ہیں، مختار کل اللہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ حقانی صاحب انڈیا میں ایک وائز مقرر گزرے ہیں، وہ بریلویوں کے خلاف بڑی زور کی تقریریں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ڈرامہ افسانہ بنایا بامبے میں تقریر کرتے ہوئے۔ پہلے بامبے 90% بریلوی تھے، وہاں تقریر کرتے ہوئے افسانہ بنایا جو غلط ہے۔ انہوں نے کہا ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو علاقے کے سبھی لوگ، سبھی انسان میمورنڈم لے کر بارگاہ خداوندی میں پہنچے کہ پروردگار عالم ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی۔ یہ میمورنڈم لے کر گئے تو دیکھا کہ اللہ میاں منہ لٹکائے بیٹھے ہیں، پزمردہ افسردہ میمورنڈم پیش کیا۔ تو اللہ میاں نے کہا تم لوگ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ارے وہ چوتھے آسمان پر قادریہ بیٹھا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے پاس۔ قادریہ یعنی پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ، کہ وہ قادریہ چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے، سب اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے پاس، میرے پاس تو کچھ نہیں۔
ڈرامہ ہے یہ تو بہت سخت مخالفت ہو گئی، لوگ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ان کو، تو ایسا غلط انداز ہے۔ ایک دوسرا کوئی ڈرامہ کسی نے بنایا ہے کہ ملک الموت جا کر کے کسی کی روح قبضہ کر کے ملک الموت چلے گئے، وہ مجھے پورا ڈرامہ یاد نہیں ہے۔ تو لوگوں نے جا کر کے ان سے کہا، حضرت ایک بزرگ سے کہا، حضرت ہمارے فلاں آدمی مر گیا۔ مر گیا؟ انہوں نے جبریل کو بلایا، آؤ، تو کہا وہ تھیلا لاؤ جس میں تمام روحیں ہیں، وہ تھیلا لے لیا اور اندر سے وہ روح نکال کے واپس جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ ایسی سب بکواس لوگ کرتے رہتے ہیں۔ گویا اولیاء حضور ہی کو نہیں، اولیاء کو بھی اختیار کل ہے، جو چاہے تصرف کریں، جس چاہے جو چاہے ہیر پھیر کریں۔ پھر اس کو انہوں نے کرامت کے ساتھ رلایا، جیسے معجزہ برحق ہے، شرح عقائد میں ہے کرامت الاولیاء حق۔ کرامت کیا ہے اور اختیار کامل کیا ہے؟ کرامت یہ ہے کہ جب اللہ چاہیں کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت ظاہر کرے۔ مجھے عبد الرحیم بھائی نے قصہ سنایا، لندن والے، لندن میں ہماری مسجد کا صدر ہے، اس نے ابھی مجھے قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا اسد مدنی قدس سرہ کی ان کے بڑے بھائی ہیں سلیمان بھائی، انہوں نے دعوت کی تھی، تو جیسے دعوت میں ہوتا ہے 10 12 15 آدمیوں کا کھانا بنایا تھا۔ اب مولانا جب گھر دعوت کھانے پہنچے تو ان کے ساتھ ایک بھیڑ چلتی تھی، خاص طور پر بنگلہ دیش والے تو بڑے معتقد تھے، تو 50 60 آدمی ساتھ میں آ گئے۔ اب آ کر کے سب دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اب کھانا تو 10 12 آدمیوں کا ہے، تو مولانا نے خود کہا، سلیمان گھبرا مت، تیرے پاس جو کھانا ہے لا مجھے لا کر دے دے۔ وہ دے دیا سب لا کر، خود نکال کے پلیٹوں میں دینا شروع کیا، کھاؤ بھائی چلو کھا لو۔ ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا اور سب شکم سیر ہو کر اٹھ گئے۔ تو یہ تو جب اللہ چاہتے ہیں تو کسی بندے کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت ظاہر کرتے ہیں، اس میں اس بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے اس کا تو دخل ہوتا ہے، لیکن وہ کام اللہ کرتے ہیں۔ کھانے میں برکت مولانا اسد صاحب نے نہیں پیدا کی، وہ اللہ نے پیدا کی، مگر ان کا اللہ سے جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اللہ نے وہ برکت پیدا کی۔ تو انہوں نے مختار کل کے مسئلے کو اس کرامت کے مسئلے کے ساتھ رلا دیا، اور طاہر القادری نے ایسے تمام واقعات زلزلے میں اکٹھا کیے اور کہا دیکھو ان کا مولی اسد کھانے میں برکت کر سکتا ہے اور پیرانے پیر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بکواس ہے، یہ تو کرامات ہے، اور کرامات کا کوئی منکر نہیں۔ اور جیسے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہیں گے معجزہ ظاہر ہوگا، ایسے کرامتیں بھی ولی کے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہیں گے ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہوگی۔ بہرحال انہوں نے اس مسئلے کو طاہر القادری نے زلزلے میں اور ان کو اس طرح سے رلایا کہ وہ اپنے بزرگوں کی یہ باتیں مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حضور مختار تھے، اولیاء مختار تھے تو نہیں مانتے۔ ارے یہ تو کرامتوں کے واقعات ہیں، اور یہ کرامتیں تو اللہ کی پیدا کی اختیار میں ہے، نبی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ میں مثال دوں ایک سفر میں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے لیکن پھر بات رہ جائے گی۔ ایک سفر میں کھانا پانی ختم، تو لوگوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں رہا، تو ہمارے جو سواری کے اونٹ ہیں ان کو ہم ذبح کریں کھانے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کر لو بھی۔ اب وہ چلے، حضرت عمر مل گئے، انہوں نے ذکر کیا کہ ہم حضور کے پاس گئے تھے، حضور نے پرمیشن دے دیا ہے کہ سواری کے اونٹ ذبح کر لو اور کھاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندو، سواری کے اونٹ سے ذبح کر لو گے تو پھر سفر کیسے کرو گے؟ چلو واپس۔ سب کو لے کر واپس آئے اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ اگر سواری کے اونٹ ذبح کر لیں گے تو پھر سفر کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا پھر عمر ایسا کرو، قبیلے میں اعلان کرو، قافلے میں اعلان کرو کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو لے آؤ۔ تو اس کے بعد 2 مٹھی کھجوریں تھی، کسی کے پاس 2 مٹھی ستو تھے، کسی کے پاس 2 روٹی تھی، وہ سب لائے اور ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا کر کے وہ ڈال دیا۔
تھوڑا سا، حضور نے اس میں دعا پڑھ کے پھونکی اور فرمایا قافلے میں اعلان کر دو، لوگ اپنے اپنے تھیلے لا کر اس میں سے بھر جائیں۔ تو سب قافلہ آیا اور سب تھیلے لے کر کے سب بھر کر لے گئے، اور وہ دسترخوان پر جتنا تھا اتنا ہی رہا۔ تو اب دیکھو، پہلے جب صحابہ نے کہا تھا تو حضور نے کہا سواری کے اونٹ ذبح کر کے کھا لو، حضور کے اختیار میں ہوتا تو پہلے ہی نہ کہتے۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ پھر سفر کیسے ہوگا، تو پھر حضور نے دعا فرمائی اور کھانا بڑھ گیا۔ تو یہ تو کرامتوں اور معجزات کا باب الگ ہے، اختیار کا باب نہیں ہے۔